الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق إذ جاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجہ والدارمی وسماه الترمذي قیس بن کثیر. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اس سے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں اور صدر باوقار، آج کا یہ اجلاس اور روح پرور اجتماع جہاں میری شرکت میری سعادت اور خوش نصیبی ہے، میں آپ کے سامنے لب کشائی کی جرأت کر رہا ہوں. یہ جسارت ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. تو آئیے ہم رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، ہمیں صحیح کہنے کی، پھر ہمیں سمجھ کی، بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کی آیتیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پڑھا ہے. اسی آیات و احادیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق ملے گی. قرآن کریم کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، تم جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا بناؤ سنگار ایک دوسرے پر فخر
اور مال و اولاد میں تکاثر، بس یہی ہے۔ آپ اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بچہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو کھیل کا شائق ہوتا ہے، کھیل کے اندر اس قدر مگن ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھیل ہی سب کچھ ہے۔ اور چھوٹی عمر کے اندر جب ایک بچہ مٹی کا گھر بناتا ہے اور اس کے گھر پہ اپنا پاؤں رکھ دیجئے تو بچہ مچل جاتا ہے، اور ایسا اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے میرے سینے پہ پاؤں رکھ دیا۔ یہ دور کھیل کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک دور آتا ہے جس دور کے اندر انسان کو لعب یعنی کھیل سے دلچسپی ہوتی ہے، پھر ذرا اس کی عمر اور متجاوز ہوتی ہے تو لہو کا دور آتا ہے۔ لعب اور لہو میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جو محض کھیل ہو، لہو اس کھیل کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کچھ رغبت اور ورزش کا سامان بھی ہو۔ جیسے کہ بچے کی عمر جب 5 سال سے متجاوز ہوتی ہے، 7 یا 8 کی عمر ہوتی ہے، تو اسے گیند بلے یا کشتی یا اور چیزوں سے دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کی عمر تھوڑی اور آگے بڑھتی ہے، 14 یا 15 سال کی عمر کو بندہ پہنچتا ہے، تو اس کے اندر بناؤ سنگار سے دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرے بال اچھے ہوں، میرے لباس عمدہ ہوں۔ پھر اس بچے کی عمر ذرا اور آگے بڑھتی ہے تو تفاخر بینکم، اس کے اندر دنیاوی کمال، ڈگری کا شوق اور منصب و جاہ کی تمنا، خواہش بڑھ جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے ہم عمروں پر ڈگری کے اعتبار سے، دنیاوی جاہ و منصب کے اعتبار سے آگے نکل جائیں۔ پھر ایک دور آتا ہے کہ تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی جب اس کی عمر کچھ زیادہ بڑھتی ہے، یعنی حالت کہل میں پہنچتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد زیادہ ہو، میرے پوتے اور نواسے ہوں، اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور مال کی کثرت پہ مگن ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی ادوار ہیں جو انسان پہ گزرتا ہے۔ اس پوری زندگی کی ادوار کو قرآن کریم کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ پوری زندگی یہ دور چاہے وہ لعب کا ہو، لہو کا ہو، بناؤ سنگار کا ہو، یا تفاخر کا ہو، یا تکاثر کا ہو، یہ سارے ادوار کی مثال اس بارش کی ہے جو بارش آسمان سے اترتی ہے، زمین پہ پڑتی ہے، تو اس بارش کے نتیجے میں زمین سے لہلہاتے ہوئے پودے نکل آتے ہیں، بالیاں، ہریالیاں اور سبزیاں سبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک کاشتکار جب اپنی کھیت پہ پہنچتا ہے تو اپنے کاشت کو دیکھ کر، ایک کسان جب اپنے کھیت پہ پہنچتا ہے تو اپنی بیج کے لہلہاتے ہوئے ادوار کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔
اعجب الکفار نباتو، لیکن یہ ہریالیاں، یہ شادابیاں زیادہ دیر نہیں رہتی، ثم یہیج، پھر یہ پک جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، فتراہ مصفرا، پھر اس کو کسان دیکھتا ہے کہ یہ زرد پڑ گیا، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، یعنی دانے کو بھس سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو جیسے اس ہریالی کو، اس شادابی کو قرار نہیں ہے کہ ایک وقت میں ہرا بھرا تھا، پھر اس پہ زردی آئی، زردی کے بعد وہ چورا چورا ہوا اور پھر ختم ہو گیا، بعین ہی اسی طریقے پر انسانی زندگی کی ادوار، چاہے وہ حالت لعب میں ہو، حالت لہو میں ہو، یا حالت زینت میں ہو، یا حالت تفاخر میں ہو، کھیل کے دوران، کھیل کی عمر میں کھیل کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، جب تھوڑی عمر اس کی متجاوز ہوئی تو لعب اس کے نزدیک کچھ نہیں رہا، اب لہو کا شائق بن گیا، پھر جب حالت لہو کی عمر کو پہنچا تو اس کے نزدیک، جب حالت زینت کو پہنچا تو لہو اس کے نزدیک کچھ نہیں رہا، پھر جب بناؤ سنگار کی عمر سے متجاوز ہو کر تفاخر کے دور میں قدم رکھا تو اب بناؤ سنگار کی عمر اس کے نزدیک کچھ نہیں رہا۔ اسی طریقے پر جب وہ حالت تفاخر سے آگے بڑھ کر حالت تکافر میں پہنچا تو باقی زندگی کو ہیچ سمجھنے لگا۔ اسی طریقے پر قرآن کریم کہتا ہے اے انسانوں، تم اپنی دنیاوی زندگی کو ہیچ سمجھو، اور یہ سمجھو کہ جس طریقے پر کسان کی کھیتیاں، کاشتکار کی کاشت کو بقا نہیں ہے، ہریالی کے بعد سوکھ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نیست و نابود ہو جاتی ہے، بعین ہی اسی طریقے پر تیری زندگی کا اختتام ہو جائے گا اور تو یہاں سے کوچ کر جائے گا، اور تیری زندگی کو بقا نہیں ہے، بلکہ آخرت کو یاد کر، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، کہ آخرت کے اندر پھر دو ہی حالتیں ہوں گی، یا تو اللہ کا نافرمان بن کر جائے گا یا پھر اللہ کا فرما بردار بن کر جائے گا۔ اگر تو اللہ کا نافرمان بن کر گیا تو آخرت کے اندر سخت سے سخت عذاب کا سامنا ہوگا، اور اگر تو اس حال میں دنیا سے گیا کہ دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کی، عمل صالح کیا، تو پھر تم کو اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگا، اللہ کا رضوان ہوگا، اللہ کی خوشنودی ملے گی، جنت ملے گی۔ آگے فرمایا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، کہ تم اللہ کی مغفرت کی طرف اور تم رب کی جنت کی طرف سبقت کرو، پہل کرو، انتظار نہ کرو۔ کیوں؟ آج جوانی ہے، جوانی کی عمر جب ختم ہو جائے گی، آج صحت ہے، تندرستی جب چلی جائے گی تو اس کے بعد چاہ کر کے بھی تم سے کچھ نہ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آیا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم 5 حالتوں کو غنیمت سمجھو، 5 حالتوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو اپنی غربت سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو اپنی مشغولیت سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کی قدر کی، اپنی جوانی کی قدر کی، اپنی صحت کی قدر کی، اور ہم نے سبقت کیا اعمال کے اندر اور اعمال صالحہ کے اندر بڑھتے چلے گئے، اور ہم نے آخرت کی فکر کر لی، تو اللہ کی طرف سے ایسی جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تمثیل ہے، ورنہ چی نسبت خاک را پاک، یہ تمثیل محض ہے، ورنہ جنت کی چوڑائی، جنت کی لمبائی، جنت کی نعمتیں، جنت کی آرائش اور جنت کے سارے انعامات اس قدر ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ما لا عین رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جس کو آنکھ نے نہیں دیکھا اور کان نے نہیں سنا، دل پہ اس کا کھٹکا نہیں گزرا، تو ایسی جنت کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے اور اس کی طرف سبقت کرنا چاہیے اور انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی جوانی ہے بڑھاپا آ جائے گا تو نماز پڑھیں گے، ابھی جوانی ہے بڑھاپا آ جائے گا تو مسجد کا رخ کر لیں گے۔ نہیں، پتہ نہیں ہماری موت کب آ جائے، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنی ہے، ہر وقت موت کی تیاری کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، کثیر ابن قیس تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک نوارد مسافر آیا جس کو میں نہیں پہچانتا تھا، اور آ کر کہنے لگا جئت من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کے پاس شہر رسول سے آیا ہوں، لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آنے کا مقصد صرف ایک حدیث کی سماعت ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ اس حدیث کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آگے نوارد مسافر کہتا ہے ماں جیت لہٰذا، میرے یہاں آنے کا مقصد صرف حدیث کی سماعت ہے، باقی اور کوئی غرض نہیں، نہ تجارت ہے، نہ نکاح ہے، نہ کسی سے ملاقات ہے، بس صرف کیا ہے، حدیث کی سماعت۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ شہر رسول مدینہ المنورہ سے چل کر کہاں فلسطین مسجد اقصیٰ کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے ایک آدمی ایک طالب علم سیکھنے آتا ہے، لیکن آج دور ہے کہ آج مدارس عربیہ کا جال بچھا ہوا ہے، مکاتب اسلامیہ کا جال بچھا ہوا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس کے اندر مطبخ کا انتظام ہے اور طلبہ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، ان کے قیام و طعام سب کچھ کا انتظام ہے، لیکن ہماری بے حسی اور ہماری علم کی سلسلے میں بدشوقی کا عالم یہ ہے کہ ہم سب کچھ ساری سہولیتوں کے باوجود ہم علم کیا وہ معیار اور علم کی وہ تڑپ نہیں رکھتے جو ہمیں رکھنی چاہیے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ شہر رسول سے چل کر صرف ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ اب حضرت ابو درداء صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو آدمی طلب علم کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جنت کی راہ کو ہموار کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اس طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کی فضیلت باقی ستاروں پر۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر اس کے اوپر یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ یہاں عالم سے مراد کون ہے اور عابد سے مراد کون ہے؟ کہ عالم سے مراد الغالب علیہ العلم بعد ادائی ما توجہ الیہ من الفرائض والواجبات والسنن المؤکدہ، کہ عالم سے مراد وہ عالم ہے جس پر علم کا غلبہ ہو، یعنی اس کا زیادہ وقت تعلیم و تعلم میں خرچ ہوتا ہو لیکن وہ فرائض کا پابند ہو، واجبات کا پابند ہو، سنن مؤکدہ کا پابند ہو۔ اور عابد سے مراد بھی وہ عابد ہے الغالب علیہ العبادہ، جس پر عبادت کا غلبہ ہو مگر اس کے پاس اتنا علم ہو جس سے عبادات کے شرائط
اور اس کی صحت کو وہ جان سکے کہ کون سی چیز سے عبادت صحیح ہوتا ہے اور کون سی چیز عبادت کی صحت کے لیے لازم ہے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی فضیلت ستاروں۔ آگے فرمایا گیا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا اور انبیاء اپنی میراث دینار و درہم کو نہیں چھوڑتے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ بلکہ وہ علم کی میراث چھوڑتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ تو نبی کی میراث سے جو جتنا چاہے اتنا لے لے، اپنے حصے کے بقدر اس کی سعادت ہے، اس کی ظاہر قسمتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا یہ ادارہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور اس ادارے کے حفاظ کرام کو دستار بندی اور ان کے سر پہ عمامہ باندھا جائے گا۔ یہ حفاظ جس ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ ادارہ خیر الاماکن ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کا پڑھنے والا بہتر، قرآن کا پڑھانے والا بہتر، اور قرآن جہاں پڑھا جائے وہ درسگاہ بہتر، اور قرآن وہ سننے والے سامعین بہتر۔ یعنی قرآن کی نسبت جس سے لگ جائے، جس آدمی کی نسبت قرآن سے لگ جائے وہ سب کے سب بہتر۔ اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جتنے ادارے چل رہے ہیں، جتنے مدارس عربیہ ہیں، سب دین کے مضبوط سے مضبوط ترین قلعے ہیں۔ ان کی حفاظت اور ان کی دیکھ ریکھ ہمارا فریضہ بنتا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس ادارے کی بہر صورت مشورہ سے ہو، مال سے ہو، جس طرح سے بھی ہو، تن من دھن کے ساتھ اس ادارے کا تعاون کریں اور اس ادارے کی کامیابی کے لیے کوشاں رہیں، دعا بھی کریں، دعا بھی۔ آج ہم اور آپ اسی ادارے کی نسبت سے اور اسی قرآن کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں، اور ہم سب کے بچے جن کے بچے پڑھ رہے ہیں یا جن کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں، اللہ تعالی ہم سب کی خواہش کو قبول فرمائے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ علوم تو بہت ہیں، بہت سارے علوم ہیں، لیکن وہ علم جس پر اللہ کی رحمت ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب رحمت کے محتاج ہیں، اور رحمان الرحیم یہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن۔ رحمان یہ فعلان کا وزن ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اہل علم جانتے ہیں رحمان۔ اس کے بعد فرمایا علم القرآن۔ یہ قرآن اور رحمان کتنا اچھا قافیہ مل رہا ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، اور اللہ کی کتابوں میں جو انبیاء کو دی گئی ساری کتابوں میں سب سے پیاری کتاب قرآن ہے۔ تو رحمان نے قرآن اتارا، خلق الانسان۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات میں سب سے پیاری مخلوق، سب سے بہتر مخلوق، سب سے اشرف مخلوق انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے خلق الانسان، الرحمن، القرآن، الانسان، سب کا قافیہ مل رہا ہے۔ آگے فرمایا علمہ البیان، یہاں بھی قافیہ ملتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جتنی خوبیاں دی ہیں ان ساری خوبیوں میں اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے
کرنے کے لیے سب سے بہترین ملکہ بیان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بیان سکھلایا، رحمان نے قرآن اتارا، انسان کو بیان سکھلایا۔ اللہ کا سب سے پیارا نام رحمان، اللہ کی سب سے پیاری کتاب قرآن، سب سے پیاری مخلوق انسان، اور انسان کو سب سے بہتر ملکہ جو دیا گیا وہ بیان۔ تو ہم سب رحمان کی رحمت کے مظہر ہیں کہ رحمان نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں قرآن کا علم سکھلایا، اور ہمارے بچوں کو اگر یہ قرآن کا علم مل جاتا ہے، قرآن کے الفاظ و معانی کو ہمارے بچے سینے میں سمو لیتے ہیں اور اعضائے جوارح سے اس پر عمل کر لیتے ہیں، تو ہم سب کے لیے بڑی کامیابی اور بڑی سرخروئی اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں فبہا، اور جن کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچے کو مدارس عربیہ میں داخل کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ بے شک دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی وقت کی ضرورت ہے، مگر دونوں تعلیم کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہمارے اسلام اور ایمان کا جز ہے کہ جس کے بغیر ایک مومن مومن نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس علم نبوی نہیں ہوگا، علم قرآن نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ آدمی صحیح معنی میں عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ عمل کے لیے علم مقدمہ کا درجہ رکھتا ہے، شرط کا درجہ رکھتا ہے۔ تو علم بے شک ہم اپنے بچوں کو دنیاوی دیں، مگر دنیاوی علم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن علم دین کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ اور اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے ایک آدمی دنیا کے اندر عالی شان مکان بناتا ہے، اس عالی شان مکان کے اندر ایک طرف ویٹنگ روم بناتا ہے، ایک طرف کچن روم بناتا ہے، ایک طرف باتھ روم بناتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مکان کے اندر، باتھ روم کے اندر چاہے کوئی سنگ مرمر لگا لے، چاہے کتنا ہی بیش قیمت رنگ و روغن کر لے، مگر جب انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، قضائے حاجت کے بعد ایک سیکنڈ بھی انسان وہاں رہنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں پسند کرتا؟ اس لیے کہ وہ قضائے حاجت کی جگہ ہے، ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں زیادہ دیر آرام کیا جائے، بلکہ ہمارے رہنے کی جگہ کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہے دنیاوی تعلیم ضرورت ہے، جیسے باتھ روم بھی ضرورت ہے، تو دنیاوی تعلیم ضرور سیکھا جائے، مگر دینی تعلیم یہ اصل ہے۔ دینی تعلیم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور ہر آدمی چاہے وہ ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، انجینئر بنے، جو بھی بنے، مگر پہلے مسلمان بنے، پہلے مومن بنے، پہلے صاحب دین بنے، متدین بنے، متشرع بنے، اس کے بعد جو چاہے بنے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدارس عربیہ کے اندر داخل نہیں کیا، مکاتب اسلامیہ کے اندر داخل نہیں کیا، اور ان بچوں کو عقائد صحیحہ کا علم نہیں رہا اور مسائل شریعہ کے علم سے وہ عاری رہے، تو اس وقت ہمارا بچہ اگر دوسری طرف جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عقائد اور مسائل سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر دوسرے فرقے کا اور دوسرے گمراہ فرقے کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ میرا پڑھ رہا ہے، مگر وہ پڑھتا نہیں ہے، بلکہ ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہر آدمی کوشش کرے کہ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ، اور دینی تعلیم کے بعد پھر ہمارا شوق پورا کرنے کے لیے جو چاہے، مگر پہلے عقیدے کی درستگی، شرع علم، تاکہ اس کے لیے دنیا کے اندر عمل آسان ہو جائے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں